شوکت محبوب سبحانی خدا خود جانتا ہے شوکت محبوب اور فلک پر ہے فرشتے جتنے سب ان کے ثناء ہیں کرے انسان پھر کیا مدحت محبوب سبحانی کرے انسان پھر کیا مدحت محبوب اور کہا محبوب اپنا اور لقب محی الدین بخشا خدا کو پا گئی جب صورت محبوب سبحانی خدا کو پا گئی جب صورت محبوب نی بشر سے کیا بیان ہو عظمت محبوب اور بچائیں گے جہنم سے انہیں روز قیامت کو کرے جو صدق دل سے بیعت محبوب سبحانی کرے جو صدق دل سے بیعت محبوب نی بشر سے کیا بیان ہو عظمت محبوب اور وہ ہے لختے دلے حسنین اور زہرا کے پیارے ہیں واللہ عالی نسب ہے حضرت محبوب سبحانی واللہ عالی نسب ہے حضرت محبوب حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر ذی عزت و ذی احترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ سے اولیاء کاملین اور بالخصوص فرد الافراد قطب الاقطاب غوث الاغیاث محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے اور اولیاء کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج اسی تسلسل کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ غوث یہ ایک ولیوں میں ایک اصطلاح ہے۔ کیا ہے بولے؟ اولیاء میں ایک اصطلاح ہے، اور یہ جو اصطلاحات
اولیاء کے لیے لی گئی ہیں، یہ کسی نہ کسی آیت سے یا کسی نہ کسی حضور کے فرمان سے لی گئی ہیں۔ چنانچہ اس پر امام ابن عابدین افندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اولیاء کاملین کے لیے بولے جانے والے ناموں پر اور ان کی اقسام پر بحث کی ہے۔ اس رسالے کا نام ہے اجابت الغوث فی بیان حال النقباء والنجباء والابدال والاوتاد والغوث۔ مفتی ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے علمی حلقوں میں، اور یہ دیوبندی اور بریلوی تقسیم سے پہلے کے بندے ہیں، اور تقریباً سب ان کی جو تحقیقات ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جو اولیاء کی اصطلاح لکھی، اس میں اقطاب اور ابدال، اسی طرح نجبا، اوتاد، اخیار اور غوث، یہ اولیاء کی اصطلاحات لکھی۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک فوج ہوتی ہے، مجموعی طور پر فوج ہے، لیکن پھر بیچ میں ان کے رینک ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے پھر ان کے آگے نام ہوتے ہیں۔ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ انبیاء درجے میں برابر، بولے سارے، انبیاء درجے میں برابر نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ جب انبیاء سارے رتبے درجے میں برابر نہیں، اسی طرح اولیاء بھی سارے درجے اور رتبے میں برابر نہیں ہوتے۔ کسی کا اعلیٰ، کسی کا اس سے اعلیٰ، کسی کا اس سے اعلیٰ۔ یہ اولیاء میں یہ درجے ہیں، انہی مرتبے اور درجے کی بنیاد پر پھر ان کے علادہ علادہ نام ٹھہرے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مجموعی طور پر سب اولیاء کہلائیں گے، مجموعی طور پر سب کیا کہلائیں گے؟ بولے اولیاء، لیکن پھر آگے ان کے اندر اقسام آئیں گی، قسمیں آئیں گی۔ چنانچہ ابن عابدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو اقطاب ہے، اقطاب یہ قطب کی جمع ہے، قاف قا با، یہ قطب، یہ دو نقطوں والا جو قاف ہے، قطب کی جمع ہے اقطاب۔ قفل کے وزن پر قطب، یہ معنی اس کا یہ ہے کہ باطنی خلیفہ۔ قطب کا کیا معنی ہے؟ بولو باطنی خلیفہ۔ یہ اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، فرمایا وہ ان کا اولیاء کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے اولیاء کی صفوں میں اس کو قطب کہا جاتا ہے۔ اولیاء کی صفوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولے قطب کہا جاتا ہے۔ قطب سید یعنی سردار کو کہتے ہیں، تو وہ اولیاء میں سردار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کو خواب آیا تھا، اور خواب میں انہیں کہا گیا تھا سیکون لک ولد، اے ابو موسیٰ جنگی دوست، یہ غوث پاک کے والد گرامی کا نام ہے، ان قریب تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا۔ فرمایا اس کی شان یوں ہوگی، حضور خواب میں نظر آئے تھے، اور خواب میں حضور نے کہا تھا
کہ جیسے رب نے مجھے نبیوں میں شان عطا کی، اس طرح اللہ تیرے بیٹے کو ولیوں میں شان عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی ولادت سے پہلے، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کا آج کل دو لفظ کہہ کر بس اس کا مذاق اڑا کر آگے گزر جاتے ہیں، حالانکہ اولیاء اور اولیاء کے وجود سے ظاہر ہونے والی خدا کی قدرت جسے کرامت کہا جاتا ہے، اس پر تو خدا کی قسم میرے رب کا قرآن شاہد ہے۔ قرآن سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ ایک ہوتا ہے نظام فطرت اور ایک ہوتا ہے میرا رب کا نظام قدرت۔ نظام فطرت یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوگا، ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اور نظام قدرت یہ ہے بغیر ماں باپ کے رب نے آدم کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پیدا فرما دیا۔ تو جو کلمہ گو ہیں ان کے رب کے نظام فطرت پر بھی ایمان اور ان کے رب کے نظام قدرت پر بھی ایمان ہے۔ تو اس طرح اولیاء کے ہاتھوں سے جو فطرت کے خلاف افعال ظاہر ہوتے ہیں، بظاہر عقل نہیں مانتی، اگر ایسے افعال جو عقل میں نہ آئے وہ نبیوں کے وجود سے ظاہر ہو، ہوتی خدا کی قدرت اور اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور خدا کی وہی قدرت اگر ولی کے وجود سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزے بھی قرآن سے ثابت اور کرامت بھی بولو قرآن سے، بولو معجزے بھی قرآن سے ثابت اور کرامت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور آل ایمان کی شروع میں ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرما دی تھی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ آل ایمان کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جو محسوسات میں نہیں آتا۔ محسوسات کیا ہے؟ ہر انسان کے بدن میں پائے جانے والے حواس خمسہ کیا ہے؟ بولو حواس، آنکھ ہے، کان ہے، یعنی قوت ناظرہ ہے، باصرہ بھی اسے کہتے ہیں، قوت سامعہ ہے، قوت لامسہ چھو کر چیزوں کو محسوس کرنا، قوت ذائقہ ہے چکھ کر محسوس کرنا، قوت شامہ ہے سونگھ کر محسوس کرنا۔ یہ جو حواس ہے ان سے علاوہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی عقل میں ادراک میں وہ نہیں آتی لیکن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، اس کو اگر ولی کے وجود سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے قرآن سے ثابت شدہ چیز۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو بہرحال میں ادھر دوبارہ بعد میں آؤں گا، پہلے اولیاء کی قسموں کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے۔ اقطاب یعنی جس طرح اولیاء انبیاء میں درجے برابر نہیں، اس طرح اولیاء میں درجے برابر نہیں۔ تو اولیاء میں جو سردار ہوتا ہے اسے قطب کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ لفظ قطب قطب الرحا سے نکلا، جو پن چکی چلتی تھی پہلے اب بھی بعض علاقوں میں چلتی ہے، یہ گھر میں جو چکی چلائی جاتی تھی اس کے سنٹر میں جو نیچے والا پتھر ہوتا تھا اس کے سنٹر میں ایک لوہے کی کلی ہوتی تھی، اس کے گرد وہ ساری چکی گھومتی تھی۔ فرمایا جو قطب ہوتا ہے وہ زمین میں اس لوہے کی کلی کی جانب ہوتا ہے جس پر چکی کے لیے زمین کا نظام چلتا ہے، اور سارے اولیاء اس کے بارگاہ میں آ کر ساری دنیا کے حالات اور واقعات بیان کرتے ہیں، اس لیے اولیاء میں اس بندے کو قطب کہا جاتا ہے۔ یعنی سارے اولیاء کا مرکز جہاں آ کے سارے اولیاء جمع ہو کر اپنی اپنی جو ان کی معلومات ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور زمانے کے حالات کو پیش کرتے ہیں، تو اس لیے اسے قطب کہا جاتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اس پر پھر بڑی بات ہوئی کہ پہلے قطب اولیاء میں حضور کے بعد کون رہے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، تو بعضوں نے لکھا کہ حضور کی امت میں حضور کے زمانے میں ہی جو ولیوں کے قطبہ بنی سب سے پہلے رسول کائنات کی پیاری شہزادی لخت جگر فاطمۃ الزہرا مرتبہ قطبیت پر فائز ہوئی، وہ مرتبہ قطبیت پر فائز ہوئی۔ ایک قول یہ ہے،
بعضوں نے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا بعد کے اولیاء میں، بعضوں نے اور بھی، بہرحال یہ بھی ایک قول حضرت امام شہاب احمد امام شہاب احمد اور اسی طرح امام توسی، یہ صوفیاء میں سے ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ پہلی خطبہ اس حضور کی امت کی سرکار کی پیاری لخت جگر فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ دوسری قسم ہے اللہ کے ولیوں کی ابدال۔ کیا ہے بولو؟ ابدال۔ یہ بدل کی جمع ہے، تو چونکہ ان کو ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہر وقت قیامت تک اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ جو ہی ان میں کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کی بدل میں، اس کی جگہ پر، اس کے بدلے میں دوسرے اولیاء جو 300 ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو نکال کر ان کے مرتبے پر فائز کرتا ہے اور اس کی جگہ کو فوراً اس کو دوسرا کر مکمل کرتا ہے، اس لیے اس کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ نام لیا گیا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، اس کو امام ابن دنیا نے اخرج ابن ابی دنیا عنہ حضور سے اس کی ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الابدال، میں نے حضور سے ابدال کے بارے میں پوچھا، وَهُمْ سِتُّونَ رَجُلًا، فرمایا وہ 60 آدمی ہیں، وہ 60 لوگ ہوتے ہیں۔ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلِّهِمْ لِي، میں نے عرض کی حضور ان کا اولیاء میرے لیے بیان فرمائیں وہ کیسے ہیں۔ سرکار نے یہ آگے ان کی شان بیان کی، فرمانا تو وہ کثرت صیام کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچے، نہ کثرت نماز کی وجہ سے، نہ ہی کثرت صدقہ کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل کی سلامتی اور ان کو باطن کی سخاوت عطا فرمائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ ابدالیت عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ 40 لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے 22 شام میں ہیں، 18 عراق میں رہتے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسرے کو متعین فرما دیتا ہے اور نامزد فرما دیتا ہے۔ اس پر ایک آیت بھی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں امت کا اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، بولیں آیا وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، ان سے یہ حکایت ہے، اور اس کو امام ابو بکر المتوعی نے جب آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے اللہ کے ولی سے ہوئی تو ان سے دوران ملاقات، یہ حضرت خضر وہی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، یہ کسی اور کتاب کا تو نہیں ہے، اللہ کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ تجھ سے بھی بڑا عالم موجود ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پیغمبر میں ہوں، نبی میں ہوں، تو مجھ سے بڑا اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ ملو، اور ملنے کا مقام بتایا کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے، وہاں جاؤ اور وہاں تمہاری ملاقات اس اللہ کے بندے سے ہوگی جو اس وقت موسیٰ علم میں تجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، ساتھ ان کے آپ کا خادم خاص بھی تھا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور وہ ساتھ کھانا پکا کے لے کے گئے تھے، ایک مچھلی تھی جو بھنی ہوئی ساتھ لے کے گئے تھے، اور جس وقت ملاقات کے لیے گئے راستے پہ چل پڑے تو ایک جگہ پر جا کر ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، رکے آرام کیا، خادم جاگتا رہا حفاظت اور خدمت کے لیے، پیرے کے لیے۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ جو مچھلی بھون کے ساتھ لے کے آئے تھے وہ زندہ ہوئی، اور اس طرح وہ ریگستان سے راستہ بناتی بناتی سیدھا دریا کے اندر چلی گئی۔ اب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے، اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا لیکن غلام کو بھول گیا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یعنی شیطان نے اس کو بلا دیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ بیدار ہوئے، پھر آگے چل پڑے، تھوڑا سا آگے گئے، کھانے کی ضرورت پیش آئی، بھوک لگی، فرمایا کھانا لے آؤ۔ او خادم نے سر پکڑ لیا، حضور مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، یہ سارا قرآن کی آیتوں کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وہ تو جہاں ہم رکے تھے اس جگہ پر وہ کھانے کے لیے جو مچھلی لائے تھے
وہ زندہ ہو کر وہ دریا میں کود گئی تھی. آپ نے فرمایا وہی تو مقام تھا جہاں پر ہماری ملاقات خدا کے اسے خاص بندے سے ہونے والی تھی. پھر آپ واپس پلٹ کے آئے. علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ ایک نشانی تھی کہ جب اس فضا میں وہ مچھلی پہنچی، علم بنی ہوئی ہے، تیل میں پکی ہوئی ہے، عقل نہیں مانتی کہ بنی ہوئی کٹی ہوئی ٹکڑے ہوئی مچھلی ہے. لیکن اس جگہ پر اب یہ تو قرآن ہے، یہ کہانی شریف تو نہیں ہے نا، یہ تو قرآن شریف ہے نا، یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ قرآن شریف ہے. ہمارا ایمان اس پر ہوگا الذین یؤمنون بالغیب. اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جو قرآن نے بیان کر دیا ہمارا اس پر ایمان ہے. فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقام تھا کہ جس جگہ پر ہماری ملاقات اللہ کے خاص بندے سے ہونی تھی. تو خیر علماء لکھتے ہیں کہ مچھلی نہ آگے زندہ ہوئی نہ پہلے زندہ ہوئی، وہیں پر جا کے کیوں زندہ ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ ان فضاؤں کے اندر اللہ کے اس محبوب کی سانسوں کا اثر تھا، اور اس کی سانسوں کے اثر کے صدقے اللہ نے اس مردہ مچھلی کو زندہ فرما دیا تھا. تو یہ جناب حضرت خضر جنہوں نے 3 خلافے، یعنی یہ بالکل عقل میں نہیں آ رہی تھی 3 باتیں کی. حضرت موسیٰ نے کہا میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا چلے نا کہ تو کیسا بڑا عالم ہے، اللہ تیری تعریف کر رہا ہے. فرمایا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا موسیٰ، تو صبر نہیں کر سکے گا. آپ نے فرمایا نہیں میں صبر کرتا ہوں، کروں گا، چل میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا، صبر کروں گا. وہ 3 باتیں جو غالباً میں نے جمعے پہ بیان کی تھی. حضرت موسیٰ آگے گئے، دریا کے کنارے ماں اور باپ اور ایک بچہ تھا، خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گھوم پھر رہے تھے. حضرت خضر نے پکڑ کے گردن مروڑ کے اس کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے، آپ کا نام خاضر ہے، خاضر اصل میں مشہور خضر ہے. اسماء میں ایسا ہوتا ہے کہ نام اور اجے میں اور لغت میں مشہور ہو جاتا ہے. خاضر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس خشک زمین پر قدم رکھتے تھے ان کے قدم کی برکت سے فوراً وہاں سبزہ اگایا کرتا تھا. یہ قرآن شریف ہے، یہ کہانی شریف نہیں ہے. آج کل جوان نسل کو یہ کہہ کر اللہ کے ولیوں سے دور کیا جا رہا ہے کہ بابے شابے شہی کچھ نہیں. خدا کی قسم بابوں کا تصور تو قرآن میں سورہ فاتحہ میں رب دے رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کے جن پر تو نے نام کیا. وہ صرف نبی نہیں، قرآن ہی کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو نبی بھی ہیں، جو صدیق بھی ہیں، جو شہداء بھی ہیں، والصالحین، اور ان بابوں میں اللہ کے ولی بھی شامل ہیں. بابا ہم بابوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو دن میں 5 وقت کی نمازوں میں ان ہدایت یافتہ بابوں کی راہ پہ چلنے کی خدا سے دعائیں مانگتے ہیں. واپس سے بولیے سبحان اللہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ اللہ والے جو اللہ سے ملا دے اللہ والے. تاہم یہ حضرت خضر کا واقعہ پھر بیان ہوگا. اولیاء میں دوسری قسم ابدال کی. محبت سے بولیے سبحان اللہ. تو امام ابو بکر المتوی آپ نے حضرت خضر کو دیکھا، آپ سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ ایسی بات بتائیں جو آپ کو خبر ہو، کسی اور کو خبر نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ پھر سن میں تجھے بتاتا ہوں. ان رسول اللہ لما
قبضا، جب حضور کا وصال ہوا، حضور کی روح مبارک قبض کر لی گئی، بقت الارض، زمین رونے لگ گئی، وقالت الہی و سیدی بقیت لا یمشی علی نبی الى یوم القیامہ، زمین رونے لگ گئی، اے اللہ آج تیرا آخری نبی اس کا بھی وصال ہو چکا ہے، اب قیامت تک میری پشت کے اوپر کوئی نبی قدم نہیں رکھے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا أَجْعَلُ عَلَى ظَهْرِكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ قُلُوبُهُمْ عَلَى قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ۔ جناب حضرت خضر نے فرمایا رب نے زمین کے رونے پر کہ اب قیامت تک مجھ پر کوئی نبی نہیں رہے گا، اب سارے نبی میرے پیٹ میں آ گئے، میری پشت پر چلنے والا کوئی نبی باقی نہ رہا۔ رب نے زمین کی طرف وہی فرمائی، اجعل علی ظہرک من ہذہ الامہ، اے زمین میں تیری پشت پر اس نبی محمد کی امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کرتا رہوں گا کہ جن کے دل اللہ نبیوں کے دلوں پہ پیدا کرے گا، جن کے دل علی قلوب الانبیاء، نبیوں کے دلوں پر ہوں گے، یعنی جو اوصاف کمالات انبیاء کے دلوں کی، ان اوصاف کا رنگ، ان اوصاف کے جلوے اللہ ان لوگوں کے، ان ولیوں کے دلوں پر رکھے گا۔ لا اخلیک منہم الی یوم القیامہ، رب نے فرمایا اے زمین قیامت تک میں ایسے لوگوں سے تجھے کبھی خالی نہیں رکھوں گا۔ قالت لہو وکم ہؤلاء، زمین بولی اللہ جن لوگوں کے دل نبیوں کے دل پر ہوں گے اللہ وہ کتنے کچھ ہوں گے، فرمایا ہم ثلاثمئہ، فرمایا اے زمین وہ 300 لوگ ہوں گے، وہم الاولیاء، یہ اولیاء اللہ ہوں گے، وسبعون، ان کے اندر جو 70 ہوں گے، وہم النجبا، وہ نجیب ہوں گے، واربعون، ان میں جو 40 ہوں گے، ہم الاوتاد، وہ اوتاد ہوں گے، وعشرۃ وہم النقبا، ان میں 10 وہ ہوں گے جو نقیب ہوں گے، وسبعۃ ہم الغربا، 7 وہ ہوں گے جو عرفا ہوں گے، وثلاثۃ وہم المختارون، ان میں 3 وہ ہوں گے جو مختار ہوں گے، وواقد وهو الغوث، ان اولیاء میں ایک وہ ہوگا کہ جو غوث ہوگا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں، فرمایا ان میں سے اگر کوئی بندہ، واپس سے بولیے سبحان اللہ، فرمایا واحد وهو الغوث فاذا مات نقل من ثلاثه واحد وجعل الغوث مكانه، جو 3 مختار ہوں گے جب غوث فوت ہو جائے گا، ان 3 مختار میں سے اللہ ان میں سے سب سے اعلیٰ کو غوث بنا دے گا، جو پچھلے 7 ہیں ان میں سے ایک کو اٹھا کر ان 3 میں درجہ دے دے گا، ان 7 میں جو ایک آگے آئے گا پچھلے 40 میں سے اس کو اگلے کو ایک درجہ دے دیا جائے گا۔
فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. فرمایا وَمِنَ الثَّلَاثَةِ مِئَةٍ إِلَىٰ سَبْعِينَ وَمِنْ سَائِرِ الْخَلْقِ إِلَىٰ ثَلَاثِمِئَةٍ. فرمایا ساری مخلوق میں سے اٹھا کر 300 میں ایک ڈالا جائے گا، ان 300 میں سے اگلے 70 میں، ان 70 میں سے اگلے 10 میں، ان 10 میں سے اگلے 7 میں، ان 7 میں سے اگلے 3 میں، ان 3 میں سے ایک کو غوث بنا دیا جائے گا. اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے. بظاہر تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک حکایت ہے، لیکن یہ فقیر اسی حکایت کو محمد مصطفیٰ کی حدیث سے بیان کرنے والا ہے. چنانچہ امام ترمذی نے مرفوعاً یہ حدیث ذکر فرمائی ہے. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں نبی کا صحابی کہے کہ حضور نے ایسا کہا، حضور نے ایسا کیا، یا حضور کے سامنے ایسا ہوا. ڈائریکٹ صحابی محمد کا قول فعل تقریر بیان کرے، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. یعنی حدیث کی سند کا روا صحابی تک پہنچے، اور وہ صحابی قول رسول فعل رسول یہ تقریر رسول کو بیان کرے، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. چنانچہ حدیث مرفوع ہے امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ سیاہ ستہ میں یہ حدیث کی کتاب شامل ہے. اس کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا خیار امتی فی کل قرن 500. ہر زمانے میں میری امت میں بہترین ترین لوگ 500 ہوں گے. ان 500 میں فرمایا بل ابدال و اربعون، ان میں 40 ابدال ہوں گے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ان میں سے 40 ابدال ہوں گے. فلل 500 فقل ال500 لا ينقصون ولا لل40 كلما مات رجل ابدل اللہ من 500 مکانہ. جب کبھی بھی ان 40 لوگوں میں سے کوئی فوت ہوگا، اللہ 500 اولیاء میں سے سب سے اعلیٰ مرتبے والے کو ان 40 میں سے جو فوت ہوا اس کی جگہ پر منتخب فرمائے گا. قالوا یا رسول اللہ دلنا علی اعمالہم، حضور ان کا ہمارے سامنے اعمال بیان کریں. وہ جو 40 ابدال ہوتی ہیں ان کی طریقہ کیا، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے. قال یعفون عمن ظلمہم، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو ان پر ظلم کرتا ہے انہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. وَيُحْسِنُونَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ، جو ان سے برائی کرتا ہے وہ ان سے اچھائی کرتے ہیں. واپس سے بولیے سبحان اللہ. وہ ان سے کیا کرتے ہیں بولے؟ فرمایا یہ ان کی بڑی نشانیاں 2 ہیں کہ جو ان پر ظلم کرتے ہیں وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور جو ان سے برائی کرتے ہیں وہ بدلے میں اچھائی کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. تو اس حدیث پاک سے بھی، اور دوسری حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، حضور نے فرمایا ان للہ فی الخلق 300، بے شک مخلوق میں 300 لوگ ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں قلوب علی قلب آدم، کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے دل پر پیدا فرماتا.
वलिल्लाह फिल खल्क़ि अर्बऊन क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि इब्राहीम, और लोगों में 40 लोग हर जमाने में ऐसे होते हैं जिनका दिल हजरत इब्राहीम के दिल पर होता है। वलिल्लाह फिल खल्क़ि खम्सतुन, और मखलूक में 5 लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल जिब्रील के दिल पर होता है, और अल्लाह के लिए मखलूक में 3 ऐसे होते हैं जिनके दिल मिकाईल के दिल पर होते हैं, और अल्लाह के लिए एक ऐसा होता है कि जिसका दिल इसराफील के दिल पर होता है। जब वो वफात पाता है उसकी जगह पर अल्लाह पिछले 3 में से एक का इंतखाब यहां पर फरमा देता है। यही जो हदीस है ये असल में माखज है, और ये इन्हीं से इस्तिंबात किया है औलिया की अक़साम का। और मैं समझता हूं इसी हदीस के तशरीह में हजरत इमाम इब्न अब्दीन रहमतुल्लाह तआला ने ये रिसाला लिखा है, इजाबतुल गौस फी बयान आलिम नुकबा व नौजबा वल अबदाल वल औताद वल गौस। और अल्लाह के वली को पता है कि अल्लाह पावर कितनी अता फरमाता है। और बाबा ये तो खास औलिया हैं, कुछ ऐसे जो माशरे में हर एक को फरमा, कुछ लोग हैं परागंदा बाल, मैले कुचेले कपड़े, मदफूम बिल अब्वाब, दरवाजों पर लोगों के जाते उन्हें धक्के दे के मार के निकाल दिया जाता है। फरमा ये ऐसे हैं कि ये जुबान से जो कह देते हैं खुदा उनकी हया और गैरत की वजह से उस काम को करके छोड़ता। और छोड़े, मैं असल वक्त नहीं, वगरना मैं पूरा मौजू इसको साथ लेके आता। टाइम हमारा मुकम्मल हो चुका। इब्न तैमिया साहब ने औलिया की उन किस्मों में फतावा इब्न तैमिया के अंदर, आजकल आप पता है गूगल है, आप लिखे सर्च करें आपके सामने आ जाएगा। फतावा इब्न तैमिया के अंदर इब्न तैमिया साहब लिखते हैं कि औलिया अल्लाह ताला में कुछ अल्लाह के वली उस मर्तबे पर फायद हो जाते हैं कि वो अल्लाह की तकदीर जब अपने मुरीद के मामले में लिखी देखते हैं तो अल्लाह से इसरार करके उसकी तकदीर को भी बदल डालते हैं, उसकी तकदीर को बदलवा लेते हैं। और इस पर ये इब्न तैमिया साहब ने लिखा है, मैंने तो बहरहाल